اسے کہتے ہیں امر ہونا. تو اب کہانی ہر جگہ ہو رہی ہے، صوبیہ محل صوبیہ محل. تو عشق کو کبھی موت نہیں ہوتی، جس میں سچائی ہوگی اس کو موت نہیں ہے حضرت. یہ عشق کی ماج گاہ ہے. تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. 1978 میں شروع ہوا سلسلہ بننا، اور کیونکہ میری اینیورسری تھی بیگم صاحب کی، تو میں نے محل بنانے کا ارادہ کیا تاکہ اس میں یہ ایک خوبصورت مثال بن جاؤں. تو یہ بیوی کے عشق سے شروع ہوا سلسلہ اور چل رہا ہے ابھی تک. یہ 85 کنال میں ہے، آلموسٹ 100 کہہ لیں. بٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، کشمیری ہوں. تقریباً 40-50 سال سے اینٹیک سے منسلک ہوں. یہ ہمارا آبائی کام تھا، تو اس کو 4 چاند میں نے لگائے. یہ مقبرہ ہے. زاہد پرویز بٹ صاحب نے اس کو اپنی اور اپنی بیگم کے لیے جو ان کی آخری آرام گاہ ہے اس کے لیے یہاں پہ اس کے اندر 2 قبروں کی جگہ مختص کر دی ہے. اور یہ بھی اٹ سیلف دیکھا جائے تو یہ میوزیم ہے، اور بے شمار اسلامک آرٹ کی جو کیلیگرافی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ ہے جی مغل حویلی. یہ زاہد پرویز بٹ صاحب نے جب صوبیہ محل کی تعمیر ہو رہی تھی تو سب سے پہلے مغل حویلی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے یہ سارا مغل انسپائرڈ ہے. آپ اس میں جو آرچیز ہیں، جو اس کے انٹرسٹ میں محرابیں بنی ہوئی ہیں، یہ تمام تر کام مغل انسپائرڈ ہے اس حویلی میں. ایون اس کا فرنیچر دیکھیں، اس کے کمرے دیکھیں، اس کی ساری تنظیم و آرائش جو ہے وہ بالکل مغل آپ کو نظر آئے گی ہر چیز میں. میں اور میرے والد جو تھے وہ آرٹ سے ریلیشن تھے. ہم لوگ چیزیں بیچتے تھے. جب بڑی پرانی، جب میں آئی واز ہارڈلی 8-10 سال کا تھا تو والد کے ساتھ کام کرتا تھا. تو یہ میرے خون میں شامل ہے. پاکستان کے مشہور لوگوں میں سے ہم ہیں. اینٹیک جتنے بھی رچ فیملی تھی ہم سے لیتی تھی جب آج سے کوئی 40-50-60 سال پہلے. تو جب میں نے اس کو فیل کیا کہ یہ میں اس کو اپنی قوم کے لیے اکٹھا کروں گا، اور میں نے پھر جا بجا آل اوور دا ورلڈ یہ سامان اکٹھا کیا، اور وہ زیادہ تر لندن سے، فرانس سے، اور جہاں سے بھی ملا تو وہاں سے لاتا رہا اور اپنے میوزیم کو سجاتا رہا. یہ میں نے خود اپنی خون پسینے کی کمائی سے اکٹھی کی. 50 سال زندگی کے صرف کر کے اس مقام کو میں نے چھوا اور چھو رہا ہوں، ابھی بھی کنٹینیوز کر رہا ہوں. میں اس وقت موجود ہوں اوپن قرآن گیلری میں. یہاں پہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو براس کی پلیٹ ہے، ہر ایک پلیٹ پہ ایک پارہ لکھا ہوا ہے. اس ایک پلیٹ کے اوپر پارہ لکھا ہوا ہے، ایک پارہ، اور یہ 30 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ پورا قرآن پاک لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ایک آپ کو پلیٹ نظر آ رہی ہے، اس ایک پلیٹ کے اوپر 15 پارے ہیں، اور اسی طرح اس ایک پلیٹ کے اوپر 15 پارے ہیں. یعنی ان 2 پلیٹوں پہ پورا قرآن پاک ہے. اور یہاں پہ جو اوپن قرآن گیلری ہے، یہاں پہ ہر پلیٹ کے اوپر ایک پارہ ہے، اور یہ بھی پورا قرآن پاک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اندر گیلری نظر آ رہی ہے اس میں بھی کچھ جو نایاب قرآن پاک ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور یہاں پہ ان قرآن پاک کو سجایا گیا ہے. اس میں قرآن سجے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف ہیں، اور لا تعداد روحانی چیزیں ہیں، اور قرآنوں کی تو انکاؤنٹیبل کلیکشن ہے، اور درود پاک کی میرے پاس اس 2 گیلریوں میں. یہ ہے جی کشمیر میوزیم. اس کے 2 بیسمنٹ ہیں اور 3 فلورز ہیں اوپر. یہ 5 سٹوریز پہ بنا ہوا ایک میوزیم ہے، جس میں یہاں پہ اگر اس فلور کی بات کریں تو یہاں پہ کشمیری کلچر ہے، گندھارا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پر لوکل کلچر بھی نظر آتا ہے. یہاں پہ خاص طور پر دیکھیں تو یہ سارا کشمیری کلچر ہے. اس کے حکے ہیں، سماوار ہے، سرائیاں ہیں، جتنا بھی کشمیری کلچر ہے وہ آپ کو اس فلور پہ نظر آئے گا. تو اسی طرح یہ جو کشمیر میوزیم ہے، یہاں پر ان گنت کشمیری کلچر کے لحاظ سے، گندھارا کے لحاظ سے چیزیں پڑی ہیں، اور ان گنت جو اینٹیکس ہیں اور جو نوادرات ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ اگر گولڈ سمتھ ہے وہ 2 منٹ میں سونے کو پہچان لیتا ہے یہ سونا ہے. تو میں نے یہ علم جو تھے نا بڑے بڑے پروفیسروں سے سیکھے، اس چیزیں کی اسٹڈی کی، پریکٹیکل دیکھا ان چیزوں کو. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، اس لیے باہر سے ساری چیزیں ادھر لے آؤ. یہ چیزیں جو ہے نا فقتاً جیسے میں نے میر پور والا کا میوزیم بنایا، نیشنل باؤ فاؤنڈیشن کا فون بنایا، میوزیم بنایا، لوگ ورثہ کو دی. میں نے کیا کرنا اس کو نا، یہ جگہ ہے، یہ میں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، یہ ٹرسٹ ہے. تو ٹرسٹ مینس کہ یہ پبلک کے لیے اوپن ہے. لوگ آتے ہیں تاکہ فیض یا مقصد ہی یہی ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو، آرٹ سے محبت ہو، آرٹ کی ہسٹری جانیں. تو یہی کنٹینیوز کر رہے ہیں ہم. میسج یہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے امیر آدمی بنیں اور محل بنائیں. میسج یہ ہے کہ آپ اپنی محترمہ بیوی سے، ماں سے، بیٹی سے، بچوں سے پیار پیدا کریں.
It's a message from زاہد. آؤ یار ہم پیار سے رہو زندگی میں. میں اس وقت ہوں شیش محل میں. شیش محل کو زاہد پرویز بٹ صاحب نے اس لیے بنوایا تھا کہ جب ان کی سلور جبلی تھی شادی کی، جب سلور جبلی منائی انہوں نے یہ بلڈنگ بنا کے. صوبیہ محل تو بن چکا تھا لیکن یہ خاص طور پہ یہ بلڈنگ جو کہ لاہور کے شالامار باغ جو ہے اس سے انسپائرڈ ہے، یہ بنا کے انہوں نے اپنی وائف کو گفٹ کیا تھا. کیونکہ سامنے جو کمرہ ہے اس میں سارا شیشے کا کام ہوا. یہ شیش محل ہے، یہ جو سینٹر میں ایریا اور اس کے چاروں طرف سے اس کے راستے ہیں، پھر اس کے ساتھ 2 کمرے جو بنائے گئے ہیں. تو یہ بالکل شیش محل اور جو شالامار باغ ہے اس کا ایک نیکسٹ ورژن کہہ سکتے ہیں. ہم نہ ہوں گے ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی، دنیا میں صوبیہ محل کی مثال ضرور ہوگی. امر ہو گئے وہ لوگ جو عشق میں فنا ہو گئے، میری بھی ایک مثال ضرور ہوگی.